ساتھ یسایہ نبی کی یہ پیشن گوئی تھی. گیتوں میں ہم گاتے ہیں یسایہ نے جو کہا تھا، یسایہ کی پیشن گوئی، یسایہ کی بات، یسایہ کی نبوت وہ پوری ہوئی. وہ نبوت کون سی نبوت تھی؟ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے. یسایہ 7ویں باب کی 14ویں آیت. اور یہ نبوت تھی، یہ پیش گوئی تھی. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے نبیوں نے بہت سی پیش گوئیاں کی. بہت سے ادوار کے اندر، بہت سے وقتوں کے اندر نبیوں نے یہ بار بار بتایا کہ ایک منجی آئے گا. اور یسایہ نے اس کا نام بھی مینشن کر دیا. یسایہ نے یہ بتایا کہ اس کا نام کیا ہوگا. اس کا نام ایمینویل ہوگا. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ یسوع ہے. فرشتے نے کیا کہا تھا اس کا نام کیا رکھنا؟ اب ہم یسوع کا بڑا دن منائیں یا ایمینویل کا؟ یہ ایک ہی بندہ کہ دو ہیں؟ ایک ہے. اوکے. سو نبیوں نے بار بار یہ بتایا، بار بار پیدائش کی کتاب سے خدا نے خود بتایا. پھر نبیوں نے ہر دور کے اندر اس بات کی تصدیق کی اور یہ بھی پیشن گوئی جس کا ہم نے ابھی ریفرنس تلاوت کیا ہے. 700 سال پہلے ہوئی جب مجوسی آئے. مجوسیوں نے کہا بادشاہ پیدا ہوا، تو ہیرودیس نے سردار کاہنوں کو، فقی فریسیوں کو بلا کر نبوتوں کے بارے میں پوچھا کہ نبیوں نے کیا فرمایا تھا، نبی کیا کہتے تھے، بادشاہ کہاں پیدا ہوگا، منصور روا کہاں پیدا ہوگا. تو انہوں نے میکا نبی کی نبوت بیان کی. جیسے آج ہم اس نبوت پر غور کر رہے ہیں، تو انہوں نے میکا نبی کی نبوت کو بیان کیا کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا. سو یہ یاد رکھیں، کرسمس نبیوں کی نبوتوں کی تکمیل کا دن ہے. اس دن نبیوں کی نبوتیں پوری ہوگی. نبیوں نے جو رویا میں جو الہام کے ساتھ جو آواز خدا کی سنی، جو رویا دیکھی، وہ سب کچھ کرسمس پر پورا ہو گیا. دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور پھر خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. آج اگر کہیں آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں، خدا ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ چاہے دنیا والے، رشتے دار، کوئی انسان ہمارے ساتھ ہو نہ ہو، سب ٹائم کوئی ہمیں یہ کہتا ضرور ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن شاید وہ ہر وقت ہمارے ساتھ نہ ہو. لیکن وہ ہستی جس کا نام ایمینویل ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. وہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ. وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. اس لیے یہ یاد رکھیں. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے، میں بہت سی جگہوں پر اکیلا، لیکن خدا نے مجھے ہر بار کہا کہ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا. میں نے ایک بار صریحاً آواز خدا کی سنی تھی. میں ایک دفعہ رو رہا تھا کہ خداوند میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو خدا نے مجھے یہ آواز میں نے سنی. میں اپنے آفس سے
छुट्टी करके घर वापस आ रहा था तो मैं सड़क पर पैदल चल रहा था, तो मैं सड़क पर रो रहा था कि खुदावंद मैं अब अकेला हूँ। तो खुदा ने मुझे आवाज़ दी, मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, पीछे लोग चल फिर रहे थे, लेकिन वो आवाज़ जो मुझे आई कि मैं तुझे हरगिज़ यतीम ना छोड़ूंगा, हालेलुया, मैं तेरे साथ। मैंने ये आवाज़ सुनी और खुदा ने, मैं जब भी कभी किसी मुश्किल में आया मैंने खुदा को यही कहा, खुदा तूने मुझे कहा था मैं तेरे साथ हूँ। और खुदा हमारे हर तरह के हालात के अंदर हमारे साथ है, हालेलुया। उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। अपने दिल पे हाथ रख के कहे जरा, खुदा हमारे साथ है। आपको यकीन हुआ इस बात का कि नहीं? किसको इसको यकीन है? हालेलुया। ताड़ा क्रिसमस समझो आज ही हो गया, हालेलुया। अगर आपको इस बात का यकीन है कि खुदा मेरे साथ है तो आपका क्रिसमस हर रोज होगा, हर लम्हा होगा, हर घड़ी होगा। खुदा, अगर खुदा इंसान के साथ रह सकता है तो लाजिम है कि इंसान बने। अगर खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर वो इंसान के साथ भी तो रहे ना। बात तो ये है कि कोई हमें कहे कि मैं आपके साथ हूं और आप उसको इर्द गिर्द देखें तो वो आपके साथ ही ना हो। काफी साल पहले मुझे एक क्वेश्चन एक बंदे ने किया था, तो मैंने उसको ये एक मिसाल दी कि एक चूंटी है और वो अपनी खुराक लेने के लिए जा रही है, कीड़ी जिन्हों कहने, और आगे आग लगी हुई है और वो अपनी खुराक की तरफ जा रही है और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचेगी और वो जल जाएगी। चूंटी को तो पता है ना, थोड़ा सा बस समझदार इशारे काफी होता है ना, तो उसने जल जाना है तो उसको हम आवाज देते हैं कि बहन जी आगे ना जाओ, तो वो चूंटी क्या करेगी? आपकी आवाज सुन लेगी। आप कभी किसी चूंटी को आवाज दे, वो नहीं सुनेगी, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझती, या आप उसकी लैंग्वेज का कोर्स करें फिर वो आपकी बात सुनेगी। लेकिन हम उसके आगे हाथ रख देते हैं कि अब तो रुक जाओ, तो फिर वो हाथ के एक साइड से चढ़ेगी, दूसरी साइड से उतर जाएगी, और फिर भी नहीं रुकेगी। अब उसको कैसे रोकें, कैसे उसको मौत से बचाएं, कैसे उसको उसकी मौत से हम बचा सकते हैं? हम जब चूंटी बनकर जाएंगे और उसको कहेंगे कि आगे तेरी मौत है जो तुझे खुराक की सूरत में नजर आ रही है, अगर तू करीब जाएगी तो मर जाएगी, तो वो फौरन अपना राह बदल लेगी। इसी तरह यीशु मसीह इंसान को बचाने के लिए इंसान बनकर आया और आकर उससे उसको गुनाह और मौत से रिहाई बख्श दी। इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, वो हमारे साथ, और वो हमारे साथ, और वो जमीन पर आया लामहदूद खुदा महदूद इंसान बन गए। ये याद रखें, इंसान खुदा नहीं बन सकता। दुनिया के अंदर इंसानों की भी वर्शिप की जा रही है, लेकिन वो खुदा नहीं है। इंसान खुदा नहीं बन सकता, लेकिन खुदा इंसान बन सकता। क्रिश्चियंस पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये जी इंसान को खुदा मानते हैं। जी हाँ, हम किसी इंसान को खुदा नहीं मानते, हम उसे खुदा मानते हैं जो खुदा खुद इंसान बन के आया, और इस तरह वो हमारे साथ। इस क्रिसमस पर अगर हमें यह तजुर्बा हो जाए कि खुदा हमारे साथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ ना मिले, हमें कुछ भी ना दे,
لیکن اگر ہمیں خدا کا یہ مکاشفہ مل جائے کہ خدا میرے ساتھ ہے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا. ہیلیلویا. ہمیں سب کچھ مل جائے گا. خدا انسان کے ساتھ رہنے آیا. اب دیکھیں اگر ہم سٹارٹنگ پہ جائیں، باغ عدن میں انسان نے خدا کو چھوڑا تھا. کس نے چھوڑا؟ انسان نے خدا کو، اس کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، خدا کو چھوڑ دیا. اب خدا نے انسان کو نہیں چھوڑا. انسان کی حالت اب وہ حالت تھی جو حالت خدا دیکھ نہیں سکتا. اس کی آنکھیں ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. خدا کو انسان نے تو خدا نے، آج بھی کئیوں نے خدا کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں خدا نے آپ کو نہیں چھوڑا. خدا آج بھی آپ کے ساتھ. آدم عدن سے باہر نکل آیا، خدا عدن میں نہیں رہ گیا، خدا آدم کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ہی نکل آیا. خدا بھی عدن سے باہر نکل آیا. اگر آدم عدن سے باہر نکل گیا تو خدا بھی عدن سے باہر نکل آیا اور انسان کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. خدا نے موسیٰ سے یہ کہا تھا. اگر آپ دیکھیں تو خدا نے ابراہیم کو بھی کہا، نوح کو ایک بڑے طوفان کے اندر خدا نے کہا کہ تجھے جانا ہوگا، کشتی بنا. آج کسی کو کہ آپ کو کسی طوفان کے اندر بھیجیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں جانا. لیکن خدا نے نوح کو کہا کہ تو طوفان میں سے گزرے گا، کشتی بنا. اسے کشتی بنائی، سارا کچھ، اور اس بات کا یقین تھا اسے کہ میرے ساتھ کون ہے. طوفان میں دوسرے لوگ مر رہے ہیں لیکن نوح کشتی کے اندر آرام سے بیٹھا ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. ابراہیم اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر وہ نکل آیا. کیونکہ خدا نے اسے کہا میرے پیچھے چل، میں تیرا بہت بڑا اجر. اسے معلوم تھا خدا میرے ساتھ. خدا نے موسیٰ سے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا. اور جب یہ قیادت کا سلسلہ یشوع کو سونپا گیا تو یشوع کو بھی خدا نے کہا خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ. اور اسی طرح چلتے چلتے خدا ہر دور کے اندر انسان کو، اپنے لوگوں کو سنبھالتا آیا اور خدا یقین دہانی دلاتا آیا. جہاں کہیں نا امیدی بھی آئی خدا نے یہ ظاہر کیا کہ میں تمہارے ساتھ. کہنے لگے تھے نا سمندر کے کنارے کہ آج تو ہمارا آخری دن ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے. لیکن موسیٰ نے کس کو ساتھ پایا؟ خدا کو. تو سمندر بھی راہیں چھوڑ دیتے ہیں. ہیلیلویا. خدا ہمارے ساتھ. انسان کبھی بھی، ایک بار خدا کو موسیٰ نبی نے یہ کہا کہ میں خدا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے چہرے کو، تیرے جلال کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا نہیں، میرے چہرے کو، میرے الوہیت کو، میرے آب و تاب کو، میرے جلال کو، نور کو انسان دیکھ نہیں سکتا. اگر دیکھے گا تو وہ مر جائے گا. خدا پہاڑ پہ اترا، بنی اسرائیل کے لوگ کھڑے تھے. موسیٰ نے کہا کہ آج تمہاری میں ملاقات خدا سے کراؤں گا. تو جب خدا پہاڑ پہ اترا، پہاڑ دھڑک گیا، شور ہوا، آوازیں آئی، گرجیں آئی. بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا موسیٰ تو خدا کے پاس جایا کر، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نہیں خدا کے جلال کو دیکھ سکتے. انسان خدا کے جلال کو دیکھ نہیں سکتا. لیکن یسوع نے کیا کہا؟ جس نے
مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اب ذرا غور کریں, چرنی کے اندر یسوع کو کس کس نے دیکھا؟ یس, چرواہوں نے اور مجوسیوں نے. مجوسی بعد میں آئے. چرنی میں جب یسوع پیدا ہوا تو مقدسہ مریم نے, یوسف نے, فرشتوں نے, چرواہوں نے یسوع کو دیکھا. تو یسوع کو جس نے دیکھا اس نے کس کو دیکھا؟ اس نے خدا کو دیکھا. چرنی میں جس نے یسوع کا چہرہ دیکھا اس نے خدا کا چہرہ دیکھا. یسوع کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے. یسوع کا چہرہ باپ کا چہرہ ہے. جو یسوع کو دیکھتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے. انسان بن کر وہ آیا. یہ کویشچن ہے, کیا خدا انسان بن سکتا ہے؟ خدا جو چاہے وہ کر سکتا. خدا تو فرشتوں کے روپ میں بھی نبیوں سے باتیں کرتا رہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو ابراہیم کے ڈیرے میں 3 فرشتے آئے تھے تو ابراہیم دوڑا ہوا ان فرشتوں کو سجدے کر رہا تھا. حالانکہ بائبل میں جہاں بھی فرشتہ آیا ہے نا تو اس کو نبی نے جب سجدہ کیا تو فرشتے نے کہا مجھے سجدہ نہ کر, میں مخلوق ہوں. لیکن جہاں خدا فرشتے کے روپ میں آیا ہے وہاں پر سجدے قبول ہوئے ہیں. اور کئی دفعہ خدا ایسے ہی, اور اگر خدا فرشتوں کے روپ میں آ سکتا ہے تو خدا انسانوں کے روپ میں بھی آ سکتا ہے. ہیلیلویا. اس لیے انسان, خدا جو ہے وہ انسان بن سکتا ہے لیکن انسان کبھی بھی خدا نہیں بن سکتا. اگر خدا انسان بن سکتا ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ بھی رہ سکتا ہے, اور یسوع مسیح ہمارے ساتھ رہا. یوحنا پہلا باب پہلی آیت میں جب ہم پڑھتے ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی, اور یہی کلام مجسم ہوا. اور پھر یوحنا کی انجیل کے آپ 14ویں باب میں بھی خداوند یسوع مسیح کو آپ دیکھیں تو یسوع نے کہا کہ میں, جس نے مجھے دیکھا اس نے کس کو دیکھا؟ باپ کو. ایمانویل, خدا ہمارے ساتھ. خدا ہمارے ساتھ, وہ ہمارے درمیان آیا. مجسم ہونے کا جو مطلب ہے, اور کلام مجسم ہوا. مجسم لفظ صرف آپ یسوع مسیح کے ساتھ ہی سنیں گے اور کرسمس کے دنوں میں سنیں گے. ادروائز یہ لفظ مجسم یا تجسم جس کا مطلب ہے جسم لے, یہ کلام, یہ خدا جسم لے کر آیا اور انسانوں میں آیا اور انسانوں کو یہ بتایا کہ میں تمہارے ساتھ. یونانی میں مجسم ہونے کا مطلب ہے خیمہ لگانا, تمبو, ٹینٹ لگانا, جہاں پر بندہ رہائش کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے, اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس وقت خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا. یہی لفظ یہاں پر یوز ہوئے ہیں کہ کلام مجسم ہوا, اس نے خیمہ لگایا, وہ ہمارے ساتھ رہا, وہ ہمارے درمیان آیا. اور یوحنا رسول نے اپنے خط میں یہ لکھا کہ ہم نے اسے چھو کر دیکھا, ہم نے اسے غور سے دیکھا, ہم نے اسے چھو کر دیکھا, اور وہ ہمارے ساتھ ہے. اور اسی خدا نے یہ ہمیں کہا, دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ. ایمانویل, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. خدا کیوں ہمارے ساتھ؟ کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے. خدا کیوں ہمارے ساتھ ہے؟ یہ اس کا وعدہ ہے. خدا کب ہمارے ساتھ ہے؟ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. خدا کیسے ہمارے ساتھ ہے؟ وہ ایمان کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ.
خدا کہاں ہمارے ساتھ ہے؟ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایمینول، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور خداوند کو موسیٰ کی یہ آرزو تھی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خدا نے اس وقت اسے کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تو مر جائے گا۔ انسان میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور موسیٰ نبی اسرائیل میں بھی نہیں گئے، پہلے ہی ملک کنعان میں جانے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو نہیں گئے۔ اب یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ یہ اتنا زبردست نبی خدا کی خدمت کرنے والا ایک چھوٹی سی غلطی سے ملک کنعان میں نہیں جا سکا۔ خدا کا چہرہ دیکھنے کی پوری بائبل میں یہ پہلا شخص آپ کو ملے گا جس نے یہ ڈیزائر کی۔ داؤد نبی نے یہ خواہش کی تھی، خدا میں تیرا گھر بناتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ اور موسیٰ نبی نے یہ ڈیزائر کی تھی کہ میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ متی 17 باب کے اندر اس کی 5ویں آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح جب پہاڑ پر دعا کر رہے تھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کی صورت بدل گئی، ان کی پوشاک برف کی مانند سفید ہو گئی، اور ان کا جو چہرہ تھا وہ نورانی جلالی اور نور اس میں سے چھلکنے لگا۔ اور اچانک تصویر کا جب کیمرے کا رخ چینج ہوتا ہے تو پطرس کی آنکھ کھلتی ہے۔ پطرس، یعقوب، یوحنا سوئے تھے پہاڑی پر اور پہاڑی کے نیچے، اور پطرس سے وہاں سے دیکھا اور وہ بھاگتا ہوا وہاں پہ چلا گیا۔ اس نے یسوع کو جلالی روپ میں دیکھا، اور یسوع مسیح کے ساتھ ایلیا اور موسیٰ کو کھڑے اسرائیل کے اندر دیکھا، اور موسیٰ نے اس وقت یسوع مسیح کے خدا کے جلالی چہرے کو بھی دیکھا، اور اسرائیل کے اندر موسیٰ نبی بھی آیا۔ ہیلیلویا! میری بات کو سمجھے ہیں کہ نہیں؟ موسیٰ نے اس وقت تو نہیں دیکھا، لیکن جب یسوع دنیا میں آیا ہے تو اس نے یسوع کو دیکھا، اس کے جلالی چہرے کو، خدا کے چہرے کو اس نے دیکھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ایمینول، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مجوسیوں اور چرواہوں نے کیا کیا تھا؟ ہاں یس، انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا نا، کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ یسوع کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ خدا کو۔ تو مجوسیوں نے نمبر 1 یسوع کو کیا مانا؟ اپنا کیا مانا؟ یسوع کو ڈھونڈو کس کو رہے تھے؟ بادشاہ۔ لیکن جب یسوع کو انہوں نے دیکھا تو اس کو کیا کیا؟ اس کو سجدہ کیا، اس کو اپنا خدا مانا۔ اس کو دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ خدا ہے، اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی۔ یہ خبر دیتے ہوئے آئے تھے، یہ خوشخبری دیتے ہوئے آئے تھے کہ ایک بادشاہ کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ خدا نے موسیٰ سے کہا، یشوع سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زبور 121 بڑا خوبصورت ہے، اس کی پہلی 8 آیات۔ زبور 23 اس کی 4تھی آیت، موت کے سایہ کی وادی میں سے میں کسی بلا سے، کیونکہ ذرا زور سے بتائیں، کیونکہ کون اس کے ساتھ ہے؟ خدا۔ کہاں سے گزروں گا تو مجھے ڈر نہیں ہوگا، میں چاہے موت کی وادی میں سے گزروں
میں کسی بھی حالات سے گزروں تو مجھے ڈر نہیں ہوگا، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ایمینویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یسوع نے متی 28 باب کی 20ویں آیت میں یہ فرمایا کہ دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اگر آج ہم اس مکاشفہ کو اپنی زندگی میں نہ لے کر گئے تو ہمارا اصل کرسمس رہ جائے گا۔ خدا ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ خدا ہمارے ساتھ۔ یہ پیشن گوئی جو کی گئی، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمینویل۔ یہ کرسمس ہمیں یہ صدا دے رہا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ، خدا ہمارے ساتھ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مجوسیوں نے جو کچھ اس کو دیا، کیا کیا دیا؟ سونا۔ انہوں نے، یہ شاہی گفٹ تھا، یہ عام انسانوں کے لیے تحائف نہیں تھے۔ سونا وہ جو لائے تھے، یہ انہوں نے جو ستارہ دیکھا تھا، جو ستارہ پیغام دے رہا تھا، وہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ بادشاہ پیدا ہوگا۔ اور وہ بادشاہ کے لیے کون سا گفٹ لائے تھے؟ سونا۔ اس وقت سونا بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا کثرت سے۔ پھر وہ کیا لائے تھے؟ لبان یا مر۔ پہلے لبان کر لیتے۔ لبان کاہنوں کے پاس ہوتا تھا، کاہنوں کے پاس لبان ہوتا تھا۔ یہ بخور کے اندر یہ خوشبو ڈالی جاتی تھی، اور جب قربانی چڑھائی جاتی تھی تو اس خوشبو کو آگ پر ڈالا جاتا تھا، اور یہ پھر خوشبو جو تھی وہ اٹھتی تھی، اور جس کا ذکر ہے کلام کے اندر کہ خدا اس خوشبو کو لیتا ہے، اس کے نتھروں تک یہ پہنچتی ہے۔ انہوں نے یہ دے کر ثابت یہ کیا کہ یسوع مسیح کون ہے؟ درمیانی ہے۔ کاہن قوم اور خدا کے درمیان کیا تھا؟ درمیانی، کاہن، کہانت، اور یسوع مسیح کی کہانت ابدی کہانت ہے۔ تیسرا گفٹ کون سا تھا؟ مر۔ خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے مر دیا، جو اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ یہ وہ کامل قربانی ہے جو گزرانی جائے گی تو کل دنیا کا کفارہ ہو جائے گا۔ ہیلیلویا۔ سو انہوں نے 3 تحائف اور پھر اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ یسوع مسیح کون ہے؟ خدا ہے۔ یسوع مسیح کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح کون ہے؟ وہ کاہن ہے۔ یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح کامل قربانی ہے جو قربان ہو۔ اور یہاں پر ایمینویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، خدا نے انسان کو نجات دینے کے لیے انسان سے اپنا ہاتھ ملانے کے لیے، آپ ملائیں ذرا ایک دوسرے سے ہاتھ، آپ کو پتہ چلے کہ خدا نے انسان کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا۔ اور یہ پہل انسان نے نہیں کی، یہ پہل کس نے کی ہے؟ یہ خدا نے کی ہے۔ وہ انسان بن کر آیا اور آ کر وہ کہاں رہا؟ انسانوں کے
ساتھ رہا، ان کے درمیان رہا۔ یسوع مسیح جو کامل خدا ہے اور ایمانویل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں آیا اور اس دنیا میں رہا، اس نے معجزے کیے اور پھر وہ چلا گیا، اور جانے سے پہلے اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آئیے آج اس کرسمس پر ہم اس بات کو اپنی زندگی میں یقینی بنائیں تاکہ ہم اس کرسمس پر اس بھید کے ساتھ اس کرسمس کو سیلیبریٹ کریں کہ خدا ہمارے ساتھ، خدا ہمارے ساتھ، خدا ہمارے ساتھ۔ آئیے ہم دعا کریں۔ ہیلیلویا، راما شندا رابا۔